فرمایا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت کو یاد کر کر کے ہنس رہے ہیں۔ کہا کون سی بات تھی؟ کہا ہم لوگ جب سفر میں نکلتے تھے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو کھجوریں جمع کر کے اس کو گوندھ لیتے، گوندھ کر کے اس کی مورتی بنا لیتے اور پھر اسی کو پوجنے لگتے، اور جب بھوک لگتی تو اسی کو توڑ کے کھا بھی لیتے۔ یہ ہنس رہے تھے کہ ہم کتنے احمق تھے، کتنے بیوقوف لوگ تھے اور کتنے جاہل لوگ تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے اور خود ہی پوجا اور خود ہی اپنے پیٹ کی بھی پوجا کر لی اسی سے۔ ایک مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک، اس کی ذہنیت ہی ایسی گندی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہے۔ اب وہ مشرکوں کو لے لو جو بٹھا کے پوجتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہیں، لکڑی تراشتے ہیں خود ہی، یا کہیں کچھ نہ ملا تو روڈ پہ پڑے ہوئے پتھر کو اٹھایا، دھلا، دھل کر کے تیل وول لگا کر سندور وندور لگا کے اسی کی پوجا شروع کر دی، اسی کو اپنا مشکل کشا حاضر کرا، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، جہاں جو چیز حرکت پہ نظر آئی اسی کو اپنا معبود اور اپنا خدا سمجھ لیا، استغفر اللہ۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اس طرح کے شرک میں ملوث ہے۔ تعجب اس بات کا، اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، پوتڑے صاف کرتا ہے، بٹھا بٹھا کے اس کی گندگیاں صاف کرتا ہے، کفن پہناتا ہے، اس کے کپڑے اتارتا ہے، ننگا کرتا ہے، برہنہ کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کفنوں میں لپیٹتا ہے، کوئی حرکت نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، کوئی سننا نہیں، کچھ نہیں بول سکتا، نہ حرکت کر سکتا، خود ہی جا کر کے بیچارہ قبر کھودتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور خود ہی لے جا کر کے دفن کرتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد خود ہی اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا کون ہے؟ یہ فلانے بابا ہیں، یہ رکیلے شاہ بابا ہیں، یہ طوطے شاہ بابا ہیں، یہ اجالے شاہ بابا ہیں، یہ ہرے شاہ بابا ہیں، یہ فلانے علی حجویری ہیں، یہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھکانے۔ اعوذ باللہ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے یہ جس کو چاہے موت دے دیں، جس کو چاہے زندگی دے دیں، جس کو چاہے بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں، جو بھی بنتا ہے یہی بیڑا پار لگانے والے، یہی کشتیوں کو آگے بڑھانے والے، یہی سب کچھ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہے۔ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا علی حجویری، یا پاک پٹن، چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ افسوس ہے، اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حیرت کی بات ہے، بتاؤ ذرا اس میں تم میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ کہو گے کہ وہ بتوں کا بنانے والا وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو کفار مکہ کو مثال میں لے لو، کفار مکہ کو لے لو، یہ تو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، یہ تو طواف کرنے والے بھی لوگ تھے، یہ غلاف کعبہ بھی چڑھانے والے لوگ تھے، یہ رنگ و روغن کرنے والے بھی لوگ تھے، یہ جھاڑو مارنے والے بھی لوگ تھے، یہ آب زمزم کو پلانے والے بھی لوگ تھے، یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے بھی لوگ تھے، یہ مینا میں بھی جاتے تھے، یہ حج بھی کرتے تھے، یہ عمرہ بھی کرتے تھے، یہ طواف بھی کرتے تھے، یہ سعی بھی کرتے تھے، یہ مزدلفہ میں بھی جاتے تھے، یہ تو قربانیاں بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہ پھر بھی یہ مشرک تھے، پھر یہ کفار تھے، پھر بھی یہ جہنمی تھے کہ نہیں تھے؟ بولو کیا بات ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں یارو؟ یہ کیسے؟ یہ نظر و نیاز بھی کرتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے اپنے مطابق، خانہ کعبہ میں اپنے طریقے سے یہ نماز بھی ادا کرتے تھے، خیمے لگتے تھے مینا کے اندر۔ یہ عجیب و غریب مشرک تھے۔ سوچو ذرا، غور کرو، اگر آپ کو آپ کی نمازوں پر، آپ کی مسجدوں کے اوپر، آپ کے تقوی پر، آپ کی طہارت پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے اماموں پر آپ کو ناز یا آپ کے علماء کو ناز ہے، تو کفار مکہ کو دیکھو کہ یہ داڑھی بھی رکھتے تھے، یہ امامے بھی باندھتے تھے، یہ پگڑیاں بھی باندھتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، یعنی 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آج پہلی تاریخ ہے، اس کا کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، یمن سے ابرہہ وہ بھی آتے تھے یہاں عبادت کرنے کے لیے، بلکہ خانہ کعبہ کا غلاف یمن ہی سے بن کے آیا کرتا تھا، اور جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہی خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا کرتا تھا۔ اس نے سوچا ہر سال جا کر کے چڑھاتے ہیں، کیا فائدہ، ایسا کرو یمن ہی کے اندر ایک کعبہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے اندر ایک کعبہ بنا لیا اور اسی کے اوپر غلاف کعبہ چڑھایا۔ قریشیوں کو یہاں خبر ہو گئی، قریشی بدو کو، ارے
اللہ کا ایک ہی گھر ہے کعبہ. یہ یعنی غیرت دیکھے آپ, مجھے یہ غیرت نہیں, یہ پسند نہیں آیا کہ ایک کعبہ کے علاوہ کوئی دوسرا کعبہ بنے, اللہ کے ایک گھر کے سوا کوئی دوسرا گھر, یہ اسے پسند نہیں آیا. بدو گیا, وہ یمن گیا, اور جہاں اس نے کعبہ بنایا تھا دو آدشاہ یہ کر دیا کہ صرف اس کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کعبے کے اندر ہگ کر کے, موت کر کے, لپیٹ کر کے آ گیا, نجس کر دیا. کہا یہ ہے تیرا کعبہ, ہمارا کعبہ اللہ کا گھر ہمارا مکے میں ہونا چاہیے, بس مکے کے علاوہ اور کہیں کعبہ. آج تو ہم نے نہ جانے کن کن کو قبلہ کعبہ بنا. فرمائیے حضور قبلہ و کعبہ, یہ فاسق و فاجر قبلے و کعبے بنے ہوئے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کعبہ صرف اللہ کا گھر ایک, وہ مکۃ المکرمہ میں. لوگوں نے فرمائیے حضور, فرمائیے قبلہ, عرض کیجیے کعبہ. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, بریلی شریف کے خان صاحب ہیں احمد رضا خان صاحب, انہوں نے اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور کہا کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور کسی جرم میں کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جرم میں لکھا ہوا نہیں ہے, صرف یہ لکھا ہے کہ وہ صوفی صاحب تھے, ان کو پکڑا اور کہا کہ اس کو قتل کر دو. چنانچہ جب جلاد تلوار لے کر کے آیا, خونی چمڑا بچھایا گیا, تو جلاد نے کہا کہ مرنے کے وقت تو کم از کم اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو. پتہ یہ چلا کہ جلاد بھی مسلمان تھا اور حکم دینے والا بھی مسلمان تھا, اور یہ صوفی تو تھا ہی کفری مسلمان. کہا کہ مرنے کے وقت تو کم از کم اپنا رخ کعبے کی طرف کر لے. اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں تھا. کہا مرنے کے وقت تو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لے. اس صوفی نے کہا تجھے جو حکم ملا ہے تو کر لے, میرا رخ میرے کعبے کی طرف ہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے پیر کی طرف اپنا رخ کیا ہوا تھا. جن کا پیر کعبہ ہو وہ آپ کا امام بن سکتا ہے؟ بولو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس خانہ کعبہ سے بڑی جلدی جان چھڑاتے ہیں. سلام پھیری, اٹر کٹر, نماز پڑھی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور جھٹ سے بائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سیدھے مقتدیوں کی طرف رخ نہیں ہوتا ان بیچارے لوگوں کا, بائیں طرف رخ ہو جاتا ہے. کیوں بائیں طرف ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ اسی طرف ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ گھر کی بات ہے, ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے, کیونکہ ہم بھی کیا کرتے تھے اسی طرح سے, یہی ہمارا عقیدہ تھا. یہ اندر کی بات ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج مسلمانوں میں یہ بلا کیسے آ گئی؟ یہ کفار مکہ, مشرکین مکہ کے عقیدے یہ غیر مسلموں کے مسلمانوں میں کیسے آ گئے؟ یہ آئے ہیں اور ڈالا گیا ہے کس نام پر؟ عقیدت کے نام پر, محبت کے نام پر, عزت کے نام پر, احترام کے نام پر. اور اگر آپ ان کے خلاف زبان کھولیں آپ کو کہیں گے یہ گستاخ اولیاء ہیں, یہ گستاخ ائمہ ہیں, یہ بزرگوں کی شان میں توہین کرتے ہیں, یہ گستاخی کرتے ہیں. ہم نام لیتے ہیں تو گستاخی ہو جاتی ہے. سوچئے, استغفر اللہ. اس لیے مسلمانوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابرہہ نے انہیں کفار مکہ کو بھی برداشت نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ کے سوا کہیں دوسرے کے خانہ کعبہ. ابرہہ لے کر کے نکلا اپنے لاؤ لشکر کو, اور آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور مینا کے میدان سے وادی محصر سے گزرا, وہیں پڑاؤ ڈالی اس نے, اور کہا جتنے بھی اونٹ تھے اپنے فوجیوں کو کہا پکڑو یہ کس کے اونٹ ہیں, گرفتار کروا. پتہ چلا یہ عبد المطلب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ ہیں, جو سردار تھے قریش, قبیلے قریش کے سردار تھے. کہا عبد المطلب کو بلایا. ہم مکے کے لوگ اتنے بزدل, اتنے چھڑ دل, اتنے چھوٹے, سنا کی بات